کے لیے سوال یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ جو متقی پرہیزگار ہیں وہ تو پہلے ہی ہدایت پہ ہیں، تو قرآن بھی اگر انہیں ہی ہدایت دے گا تو پھر جو گنہگار ہیں ان کی ہدایت کہاں ہے؟ تو اس آیہ مقدسہ کا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ہدایت دیتا سب کو ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل متقی لوگ کرتے ہیں۔ بارش برستی ہے نا سب جگہوں پہ، لیکن اگر کسی نے فرش کرایا ہو، ٹائلیں لگوائی ہو، تو وہاں پھل پھول اگ سکتے ہیں، سبزہ اگ سکتا ہے، اس کے لیے زمین کا زرخیز ہونا شرط ہے۔ قرآن مجید سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن قرآن مجید سے ہدایت لیتے وہ ہے جنہیں اللہ نے تقوی والا دل عطا فرمایا ہے، ڈرنے والا دل دیا۔ آگے جو آیات ہیں نا 5، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے، نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان لے آتا ہے، اس چکر میں نہیں پڑتا کہ آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا۔ اور دوسرا فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں کہ محبوب جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اس کو بھی وہ مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ جو لوگ ہیں نا غیب پر ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، پچھلی کتابوں کو بھی ماننے والے، نبیوں کو بھی ماننے والے اور رسول پاک پر ایمان لانے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر آگے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا ہے 3 آیات کے اندر۔ مومن کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ ذکر میں کافر کا۔ پہلے بات ہوئی 5 آیات میں مومنوں کی، اب 3 آیات میں ذکر کیا گیا پکے کافروں کا۔ مومن وہ ہوتا ہے زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے، ان کی لائی ہوئی چیزوں کو مانے اور دل سے بھی تسلیم کرے، اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو نہ زبان سے مانتا ہے اور نہ ہی دل سے تسلیم کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر، 3 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا اور 13 آیات کے اندر پھر منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو دعوے اونچے اونچے کرتا ہے ایمان کے، لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے، یہیں پہ بات کو ذرا غور سے سمجھیں کہ مومنوں کا ذکر 5 آیات میں اور کفار کا 3 آیات میں، پکے کفار کا، اور منافقین کے لیے اللہ نے اگلے ہی رکوع میں 13 آیات بیان فرمائی۔ 13 یہ خطرناک گروہ ہے منافقین کا، یہ خوفناک لوگ ہیں، یہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے کہ جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے۔ کچھ بیماریوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ خاموش قاتل ہے، قتل کر دیتی ہے پر پتہ نہیں لگنے دیتی۔ اسی طرح منافقین کا ٹولہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے محبوب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے، آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ وہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی باتیں نہیں بتاتی، تو کہتے ہو آپ ایک کلمہ گو کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرما رہا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان 13 آیات میں۔ اور رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنوں کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، انہیں شعور ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر، مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑھتا تو اسے مار کھانی پڑتی تھی۔ تو کسی کو کیا مصیبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے۔ مدینے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا، تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھ لیے، اندر کفر رکھتے تھے،
اوپر سے اظہار اسلام کرتے تھے تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے، یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ، عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ، عثمان غنی کی طرح، مولا علی کی طرح، بلال حبشی کی طرح، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ. ابو بکر صدیق نے سارا ہی مال دے دیا نبی پاک کو.